الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبأنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم۔ گزشتہ کل ہمارا یہ مضمون چل رہا تھا کہ لڑکی والوں کو اگر لڑکا دیکھنا ہے تو دیندار، اور لڑکے کو اگر لڑکی دیکھنی ہے تو دیندار کو ترجیح دے، یہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ بیٹی جو ہے اپنے اعتبار سے پسند کرتی ہے اور ماں باپ کو اگنور کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا سوچنا صحیح، میرا دیکھنا صحیح، اور یہ دیکھنے میں زیادہ تر بچیاں ہینڈسم دیکھتی، خوبصورت نہیں دیکھتی، خوبصورت دیکھتی۔ ہماری بچی کو یہ معلوم نہیں کہ اصل خوبصورتی پیارے آقا کے طریقے پر چلنے والے کو ملتی ہے، جس کا چہرہ بھی سفید اور دل بھی سفید۔ اور جتنے لوگ حضور کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، ظاہری اپنا چہرہ اگر وہ بنا بھی لے، ٹپ ٹاپ کر بھی لے، اندر سے دل کالا ہوتا ہے، اور جب دل کالا ہوتا ہے تو وہ بیوی پر ظلم کرنے میں ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو روکتا نہیں۔ ہمارے نوجوان وہ بھی اپنے آپ کو خوبصورت بتلانے کے لیے بلیچنگ کا سہارا، یا پتہ نہیں کیا کہتے، غلطی ہو تو معاف کرنا، وہ چہرے کو جو ہے نائی کے وہاں بیٹھ کر بہت ساری چیزیں جو ہے لگا کر یہ کہتے ہیں کہ چہرے پر گلو آ جانا چاہیے، چہرے پر برائٹنیس آ جائے، چہرہ چمک اٹھے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ چمک کتنی دیر رہے گی؟ اور جو ماہرین ہیں، اطباء جن کو کہا جاتا ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اس کے اندر پیٹرولیم آتا ہے، اور پیٹرولیم جو ہے یہ چمڑی کو سیاہ کرتا ہے، اور بعض اطباء نے لکھا کہ اس کا مسلسل استعمال چمڑی کے اندر کینسر کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نقصان ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں، اور ہماری بچیاں بھی خود کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ معلوم کتنی ٹریٹمنٹ کرتی۔ جب آپ دیکھیں کہ کہیں باہر جانے کا موقع آیا، وہ اتنی ساری ڈبیاں لے کر بیٹھی ہے جیسے مکان کے اندر کلر کرنے والا، کہ جہاں جو ہے تھوڑا گوبا نظر آیا تو وہاں جو ہے لاپی بھرتا ہے۔ یہ بھی اپنے چہرے پر جو ہے بھرتی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے گلو آ جائے۔ میں اپنی ان بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کاش آپ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتی اور سنتوں کا اہتمام کر لیتی، اور جو اللہ کی طرف سے چمک ملتی
وہ موت تک رہتی۔ یہ چمک تو جو ہے تھوڑی دیر میں ختم ہوگی۔ بعضی مرتبہ جس نے جو ہے اتنے سارے پلاسٹر والی جو ہے بچی کو دیکھ لیا، اب کبھی اچانک جو ہے اس گھر میں جانا ہوا تو چونکہ پلاسٹر لگا ہوا نہیں تو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ ان کی بہن پہلے ملی تھی، یہ کون؟ تو کہ یہ وہی جس نے تھوڑے دن پہلے جو ہے اپنے چہرے کو بنایا تھا۔ تو دین پر چلنے میں چہرے کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے خوبصورتی دی۔ ایک قول یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی خوبصورتی اللہ نے پیدا کی اس میں سے تہائی حصہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے نکلا ہے، اتنی چمک، اتنا گلو۔ اور جب کوئی کھانا کھاتے تھے، تر میوہ کھاتے تھے، تو جب وہ حلق سے نیچے اتارتے تھے تو سینے سے نظر آتا تھا اندر جا رہا ہے، سبز طرح کا نظر آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں معراج میں جب گیا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا جن کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ ماں عائشہ کہنے لگی، او پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہو، آپ تو خاتم النبیین ہو، آپ کے چہرے پر اتنا حسن اس سے زیادہ ہونا چاہیے حضرت یوسف سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انا املح، میں تھوڑا نمکین ہوں۔ اب یہاں نمک کی مثال کیوں دی؟ تو شرح لکھتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کھانا بنایا جائے اور اس میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا جو ہے بغیر ذائقے کے ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف کے چہرے پر چمک اتنی تھی کہ کوئی ان کے چہرے کو مستقل دیکھ نہیں سکتا تھا، اور میرا چہرہ تھوڑا نمکین اس لیے رکھا تاکہ میری امت میرے چہرے کی زیارت کر سکے۔ اور مجھے جو اللہ نے نور دیا اے عائشہ وہ 70 پردوں کے پیچھے۔ تو ماں عائشہ جو ہے، میاں بیوی کی باتیں ہوتی، عائشہ کہنے لگی کوئی دن مجھے تو بتا دو، میرے ساتھ تو شیئر کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ تھی۔ میرے نبی مسکرائے، جیسے ہی مسکرائے 2 دانتوں کے بیچ سے جو ہے روشنی نکلی۔ ماں عائشہ گھبرا گئی اور دوڑنے لگی کہ گھر میں کہیں آگ لگ گئی۔ جب وہ دوڑی تو میرے نبی نے فرمایا، عائشہ جس نور کا تو مطالبہ کر رہی تھی وہ نور کی ایک جھلک تھی، واپس آ جاؤ۔ ماں عائشہ کہتی میں واپس آئی، اس نور کو میں برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضور نے ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اس کے بعد فرمایا، اے عائشہ ایک جھلک جو ہے دیکھ کر تو بے ہوش ہو گئی، اگر وہ 70 پردے اللہ ہٹا دے تو کیا حالت ہو۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ 70 پردے ہٹائیں گے
اور میرے جو ہے نور کی جھلک سب دیکھیں گے۔ اگر جو ہے یہ نور ظاہر ہو جائے تو میرا امتی میرے چہرے کو جی بھر کر کیسے دیکھے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے جو ہے میرے پیارے نبی کو دی، اور جو میرے پیارے نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس کو بھی ایسا ہی گلو عطا فرمائے، چمک عطا فرمائے۔ چمک کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چہرہ دیکھنے میں لوگوں کو مزہ آئے گا۔ جیسے کسی اللہ والے کے چہرے کو آپ دیکھو تو ایسا لگتا ہے بس جی بھر کر مسلسل دیکھتے رہے۔ تو یہ جو ہے تاثیر چہرے میں اللہ ڈالتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جتنی جو ہے تھیراپی ابھی چل رہی ہے یہ سب کے سب بے وقوف بنانے والی چیزیں ہیں، کہ اگر کسی کو بے وقوف بنانا ہو ٹیمپروری جو ہے یہ سارا لگا لو اور اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرو، اور پھر 2 دن کے بعد جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بیوی نے جو ہے گلو دیکھ کر شادی کی، اب 2 دن کے بعد جب اصلی چہرہ دیکھتی ہے تو صبح اٹھ کر جو ہے بار بار چہرہ دیکھتی ہے کہ یہ وہی ہے کہ دوسرا ہے۔ شوہر نے جو چمک دیکھ کر نکاح کیا 2 دن کے بعد وہ بھی جو ہے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہی چہرہ مجھے پسند آیا تھا، آج تو اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امت کو جو طریقہ دیا گیا تھا اس طریقے کو چھوڑا۔ آج ہمارا بیٹا کیا کہتا ہے، مسئلہ معلوم ہے مجھے، میں جو ہے ہاں کہوں مجھے پسند ہو تو ہی آپ کر سکتے ہو، نہیں تو نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ بتاتا ہے۔ بھئی تجربہ تجھے کتنے سال کا، تو خالی چہرہ دیکھتا ہے اور تیرا باپ جو ہے یہ اندر کا دیکھتا ہے کہ یہ اندر سے کیسی ہے، تیرے ماں باپ کو لے کر چلے گی، تجھے لے کر چلے گی، تیرا جو ہے ساتھ نبھائے گی، وہ ساری باتیں جو ہے ماں باپ دیکھتے ہیں، تو خالی اوپر کا ماڈل دیکھ رہا ہے، اوپر کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر جو ہے خود کی پسند سے کر لی، باپ نے کہا کہ بیٹا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن تجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے، تو کہتا بھی ہے کہ شریعت کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے کر لے۔ پھر باپ آ کے کہتا ہے شریعت پہ عمل کیا پھر بھی مولانا ایسا کیسے ہوا؟ تو بھائی تم نے جو ہے رائے دبا کر نہیں دی کہ بیٹا دیکھ یہاں تیری مرضی سے ہو رہا ہے، آگے جا کر پنچر پڑے تو آواز مت لگانا، گاڑی گھسیٹ کر چلتے رہنا۔ باپ کیا کرے گا بیچارہ، ماں کیا کرے گی؟ اندر کے اخلاق اندر کا جو ہے بنا ہوا نہیں۔ اب یہ شوہر رات کو پہنچا، سحری کا وقت ہے، یہ خود اپنی سحری کر کر سو گئی، اس لیے کہ دینداری نہیں۔ اب یہ پہنچ کر کہتا ہے کہ چائے تو دے دے، باہر ناشتہ تو کر لیا، کیونکہ اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر نہیں، یہ بھی باہر اکیلا کھا کر آ گیا۔ اب وہ بیوی کہتی ہے مجھے اٹھانے کا نہیں، کمال گلی میں لاری کھلی ہے، جا کے چائے پی لو۔ تو پتہ چلا کہ اب شوہر کے دل پر بوجھ پڑ رہا ہے کہ یا اللہ میں اس کا شوہر ہوں کہ یہ میری شوہر ہے، الٹا ہو گیا۔ آج کل جو ہے عورتیں اپنے شوہر کے سامنے مطالبے کرتی اور پھر کیا کہتی، میں تمہاری مانتی ہوں نا، تم بھی میری مانو۔ تو شوہر کو دینداری نہیں، اس لیے جواب نہیں دیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا شوہر میں ہوں کہ تو ہے، ماننی کس کی ضروری ہے، شوہر کی کہ بیوی کی؟ تو آج جو ہے یہ قرآن کی آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء، آج عورتیں مردوں پر حاکم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے روتے ہیں،
مولانا کوئی تعویذ دے دو، تعویذ سے کیا ہوگا؟ دینداری دیکھی دی۔ ہاں، جو بچے دیندار ہیں اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس رشتے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک عمل بتلایا کہ سورہ مریم کی تلاوت اچھے رشتے کی نیت سے کرے، 40 دن تک اس کو پڑھے، اگر رشتہ نہیں ہوا دوسرے 40 دن پڑھے، اس میں بھی نہیں ہوا تیسرے 40 دن پڑھے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو پڑھنے کے کام ہے وہ تو کرنے نہیں، اب بس ہم کو پڑھنا نہیں، تعویذ دے دو۔ تعویذ کیا کرے گا؟ قرآن کریم کے پڑھنے میں شفا ہے، اس کو لٹکانے میں شفا نہیں ہے، بابرکت چیز۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کئی ماں باپ بھی اس لیے اپنی بچی کو فیشن کرواتے ہیں، اور میرے کانوں نے جو سنا وہ میں نقل کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں، کہ مائیں اپنی بچیوں کو اتوار کے دن یوں کہتی ہے کہ ایسی تیار ہو اور ویسو پر جا کر بیٹھیں گے، شاید کوئی لڑکا تجھے پسند کر لے۔ اتنی ہماری بچیاں ہمارے اوپر بوجھ بنی ہوئی۔ ماں کے لیے کلیجے کا ٹکڑا ہے، یہ باپ کے لیے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اتنی سستی بنا دی کہ بھوکی نظر سے، شہوت والی نظر سے کوئی ہماری بچی کو دیکھ کر چلا جائے۔ ہم ماں باپ پھر رات کو بات بھی کرتے ہیں کہ وہ فلانے گھر کا چھوکرا تھا، 2-3 آٹے مارے، دیکھے تو نے؟ تو کہا میں نے بھی دیکھے۔ غیرت ختم ہو چکی، ہمارا ضمیر مر چکا۔ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں ہمارے لیے کتنی قیمتی تھی کہ شریعت نے کہا کہ اس کو رکھو چھپا کر، جیسے تم اپنا خزانہ چھپاتے ہو، یہ خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو بھی چھپا کر رکھو کہ کسی کی ناپاک نظر تمہاری بیٹی پر نہ پڑے۔ مجھے آج بتاؤ، نظر ڈالنے والوں میں کس کی نظر پاک ہے؟ کس کی نظر پاک؟ اور پھر اس کے بعد حد تو یہاں ہو گئی کہ اسی بات پر بار بار تکرار کی، یہاں دیکھی تھی اس نے تو یہ اتوار کو بھی یہیں بیٹھیں گے، شاید وہ پھر سے چکر مارنے آ جائے۔ اللہ اکبر! ہم نے ہماری بیٹیوں کو کیا کر دیا؟ یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو رحمت ہے۔ باپ کوئی نیکی کرے نہ کرے، اس کی پیدائش سے ہی ماں باپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جانی شروع، پھر باپ کے ذمے اور ماں کے ذمے یہ بات رکھی کہ اس کو پڑھاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو، اور نیک صالح لڑکے کے ساتھ جب اس کا جوڑا مل جائے نکاح کر دو۔ جب ہم شریعت پر چلے نہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھر پیغام کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے چہرے پر وہ چیزیں لگی ہوئی جن چیزوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، جن کا شمار فیشن کے اندر ہو رہا ہے۔ جب تک میرا بیٹا اور میری بیٹی فیشن والے راستے سے سنت والے راستے کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، وہاں تک اللہ کی رحمت والی نظر سے محروم رہیں گے۔ میرے دوستو، بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا کہ پہلے دور کے اندر 30 سال پہلے کی بات، اگر کوئی لڑکا کسی گھر کے نیچے آ کر کھڑا رہ کر اوپر ایسے نظر ڈالتا تھا تو ماں باپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی تھی، اور آج کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکے بھی یہ سمجھنے لگے کہ میں جہاں چاہے نگاہ ڈالنے میں آزاد۔ یہ لڑکے کو معلوم نہیں کہ میرا یہاں کھڑا رہنا اور اوپر کی طرف نظر کرنا اس کے ماں باپ کو کتنا بے چین کیا ہوگا
راتوں کی نیند باپ کی اڑی ہوگی، ماں کی راتوں کی نیند ضائع ہوئی ہوگی، اور ماں یہ بددعا دیتی ہوگی، اے اللہ میری اولاد کے رہا ہے، تو بھی اس کی اولاد کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمارے نوجوان اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم سب کے سب محلے والے اپنی ماں بہنوں کے محافظ بن کے رہیں گے، ہم میں سے کسی کی غلط نگاہ کسی کے گھر پر نہیں جائے گی، اور ہم محلے میں چلیں گے شرافت کی چال، نیچی نگاہ سے ہم جائیں گے، کبھی کسی کو ہماری نظروں سے تکلیف نہیں ہوگی، اگر یہ ٹھان لے نوجوان، میرے دوستو، اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بزرگ نے تو بڑی عجیب بات لکھی کہ جب نوجوان کسی نامحرم عورت کی طرف نظر ڈالنے کے لیے نفس تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھ لے، اور بیچ میں ایک مسئلہ میں بتلا دوں، یہی محلے کے اندر مجھے نوجوانوں سے یہ مسئلہ سنا، میں نے کمپنی میں کسی نے مجھے کہا کہ مولانا پہلی نظر معاف ہے، میں کہا ہاں، تو کہ ہماری کمپنی میں تو جو ہے پہلی نظر میں دیکھا ہی کرتے ہیں، کہتے پہلی معاف ہے، نہ دیکھ لو پیٹ بھر۔ تو یہ خود کی بنائی ہوئی ساعتن کا لفظ ہے، پل بھر نظر پڑی اور ہٹا لی، جی بھر کے دیکھنا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر تم جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک نظر دیکھنا چاہیے، تو وہاں بھی یہ نہیں کہ وہ چائے لے کر آوے نہ اوپر سے نیچے تک دیکھو، اتنی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بچی کی عزت داؤں پہ لگی۔ اگر تو دیکھ کر گیا اور کہا پسند نہیں آئی، یہ لڑکی کا دل اندر کتنا روئے گا کہ اللہ کیا تھا کہ یہ مجھے پسند نہیں کی اس نے۔ تو شریعت نے پہلا قانون تو یہ بتلایا کہ کسی رشتہ دار کے یہاں بچی آتی ہو تو وہاں جو ہے دیوار کی آڑ میں سے ایک نظر جو ہے تھوڑی دیر دیکھ لے، اوپر سے نیچے دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جو ہمارے دور میں یہ چل رہا ہے، یہ تو جو ہے بالکل اس کی گنجائش نہیں۔ کتنی بچیاں جو ہے ڈپریشن کی مریض بن گئی کہ 5 لڑکے دیکھ کر گئے، کسی کو بھی پسند نہیں آئی، ایسا تو میرے چہرے میں کیا ہے۔ تو ان بچیوں کی آہیں ان لڑکوں پر رہے گی جو اس طرح سے دیکھ کر چلے گئے۔ اور کسی کی ایک آہ، مظلوم کی ایک آہ نکل گئی، زندگی برباد ہو جائے گی۔ کماتے کماتے تھک جاؤ گے، مال جمع کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن کبھی مال میں برکت نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو کھنچے والی سسٹم رمضان کی عزت بڑھے گی، اور سسرال والے بھی دیندار نہیں اور خود بھی دیندار نہیں، تو کھنچے بھیجنے اب تو کچھ 50 تک پہنچ گئے، اللہ حفاظت کرے۔ ابھی کسی نے بتایا 50، 52 اور ایک بڑھا کر 53 کوئی کرتا ہے۔ اور یہ سارے کھنچے جو ہے صرف فارمولیٹی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، برا لگے چھوٹا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کر دینا، لیکن کل قیامت کے دن آپ لوگ میرا گریبان نہ پکڑیں کہ تم جانتے تھے، ہم کو بتایا کیوں نہیں۔ آپ کے اور میں خود گنہگار ہوں، آپ کے عیب دیکھنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ اب یہ فارمولیٹی کس طرح سے ہوتی ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، کہ کھنچا اتنا بڑا، لیکن وہ فلاور رکھ کر اتنا بھر دیا کہ بیچ میں 2 کیڈبری آئی، ایک کھنچا ہو گیا۔ اور ایک صاحب نے تو میں نے کہا کہ یہ سب رواج بند کرو، غلط ہے، تو کہ مولانا کچھ بھی نہیں، اپنے وہاں بھی آتا ہے تو اپنے پلٹا کے دوسرے کھنچے میں۔ اب بتاؤ یہ ہدیہ ہے یا کیا ہے؟ اب تمہارے کھنچوں کو اٹھا کر جانے والی کام والی
اگر وہ بیوہ ہے تو وہ سوچتی ہوگی کہ میری بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے پاس مال نہیں، مالدار ہوتی تو میری بیٹی بھی آج ٹھکانے لگ گئی ہوتی۔ اگر وہ اٹھانے والی بچی یتیم ہے تو وہ سوچے گی کہ میرا تو باپ بھی نہیں، نہ معلوم میرا بھی رشتہ ہوگا یا مجھے زندگی بھر ایسا ہی رہنا پڑے گا۔ اب ان کی آہیں نکلی ہیں، اب میرا بیٹا اور میری بیٹی کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے جو ہے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، چاہے سمدیوار کو برا لگے تو بھلے لگے، میرے نبی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ اور ادلا بدلی بھیجنا واجب یہ بھی نہیں، آپ کھا کر بیٹھ جاؤ آرام سے، کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں، پتہ چلے کہ ہدیہ آیا ہے یا قرضہ آیا ہے۔ قرضے کو واپس لوٹانا پڑتا ہے، ہدیے کو لوٹانا نہیں پڑتا۔ تو بھیجنے والے نے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے یا قرضے کے طور پر بھیجا ہے۔ میں اپنے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کا رشتہ طے ہو، پہلی شرط یہ رکھ دینا کہ ہم جو ہے کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے۔ پھر آپ جو ہے اپنی زندگی میں وہ انوار اور وہ برکات دیکھو گے کہ آپ کہو گے کہ یار شادی اتنی آسان اور اتنی جو ہے مزیدار ہے۔ مجھے تو لوگ ڈرایا کرتے تھے کہ عورت کھا جائے گی، بال توڑتے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مجھے تو الحمدللہ راحت مل گئی۔ تو یہ برکت ہے سنت پر چلنے کی۔ جو میری بچیاں سن رہی ہیں وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں اور جو ہے اس بات کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیں، اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ میرا رشتہ وہیں کرنا جہاں رسم و رواج سے بالکل پاک صاف ہو، جو رشتہ بالکل رسم و رواج سے پاک ہو۔ پیاری بچیوں، جب آپ کا مطالبہ ہوگا آپ کے ماں باپ کو خوشی ہوگی، اور سمدھی وار کے دو گی بھئی رشتہ ڈالا ہے لیکن یہ رسم و رواج ہمارے یہاں نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، آپ جو ہے یہ تمام چیزیں آپ کو پسند ہو تو پھر ہم جو ہے آگے بڑھیں۔ صاف ستھری بات۔ یہ ہمارے بچے نادان ہیں، بچیاں نادان ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، باپ ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ ابا یہ میرے ابا جانتے تھے، میری ماں جانتی تھی، لیکن اللہ کبھی انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ تو کہیں کل قیامت کے دن باپ ظالم ثابت نہ ہو جائے، ماں ظالم ثابت نہ ہو جائے۔ مضبوط قدم اٹھا لو میرے پیارو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ مخلوق تو جو ہے آج واہ واہ کرے گی اور کل جو ہے برائیاں کرے گی، مخلوق تو آج جو ہے واہ واہ کرے گی اور کل گالیاں دے گی۔ اصل عزت اور ذلت اللہ کے یہاں سے ہے۔ اللہ کی نظر میں مجھے جو ہے محبوب بننا ہے، پیارے آقا کی نظر میں محبوب بننا ہے۔ رات کو بیٹھ کر بستر پر تھوڑی دیر سوچ لیا کروں آج کون سا عمل، کوئی عمل ایسا تو نہیں جس سے میرا رب ناراض ہوا ہو، میرے نبی ناراض ہوئے ہوں۔ اگر وہ وہاں معاملہ صاف ستھرا ہے الحمدللہ، اب موت بھی آ گئی رات کو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اللہ کا معاملہ بگڑا ہوا، نبی کا معاملہ بگڑا ہوا تو پھر جو ہے خدا نخواستہ ہم تو جو ہے سو گئے اور کیا معلوم کل صبح جو ہے اللہ کے یہاں میری آنکھ کھلے۔ کتنے لوگ اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ تراویح کے بعد آ کر یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا۔ کتنی بچیاں اپنے باپ سے مطالبہ کرتی کہ تراویح کے بعد آؤ تو فلانی چیز لے کر آنا۔ بچی کو کیا معلوم کہ تیرے باپ کے سر پر موت کا فرشتہ ہے، تراویح کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی، یہ زندہ گھر سے گیا ہے واپس آئے گا مردہ بن کر، کسی کو معلوم نہیں۔ تو میرے پیارو، عقل مند ہے وہ آدمی جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے
اور یہ دنیا کی جتنی فارمولیٹی ہے، چاہے جو ہے وہ جسمانی جو ہے خوبصورتی کے لیے ہو، ضرورت کا درجہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی ضرورت اپنی راحت کے لیے کچھ کام کرے، لیکن نمائش یہ تو بالکل حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی، ہم سب کو اور ہمارے پوری قوم کو اللہ پیارے آقا کی سنت پر کھڑا کر دے، اور پیارے آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بول آپ کی بارگاہ میں ناپسند ہو اور بولنے والا محروم ہو جائے۔ مولا کریم معافی چاہتا ہوں، مولا کریم بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری اولاد کو اس پر اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آج کئی گھر کے اندر بچیاں شادی شدہ پریشان ہیں، روتی ہے، کسی کا شوہر ظالم، کسی کی ساس ظالم، نہ معلوم کون سے ظلم سہ کر وہ بچیاں اپنے سسرال میں کیسے روزے گزارتی ہوگی۔ ان پر روزے کی حالت میں کوئی رحم نہیں کھاتا، رات کے وقت سونے کے وقت بھی ان پر کوئی رحم نہیں کھاتا۔ کوئی تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بچیوں کو کچن کے اندر رات کو سلاتے ہیں۔ مولا کریم ہماری بچیوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی بچے ایسے ہوں گے کہ جن کے سر پر بیوی ظالم بن کر مسلط ہوئی ہوگی۔ مولا کریم وہ نوجوان کو نہ مسجد میں مزہ آتا ہوگا، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں مزہ آتا ہوگا۔ مولا کریم بیوی کو شوہر کی نافرمانی سے بچا کر میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی زیادہ سے زیادہ ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے معاشرے میں جتنے بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ جن کے رشتے طے ہو چکے مولا کریم اس رشتے کو تمام رسم و رواج سے پاک اور صاف فرما کر عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ نکاح کے لیے جو کام باقی رہ گئے سب کام آپ اپنی غیبی خزانوں سے پورے فرما دیجئے۔ مولا کریم جن کی شادیاں ہو چکی لیکن کوئی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک صالح فرزند عطا فرما دیجئے۔ جن کی اولاد ہے نافرمان ہے مولا کریم آپ ان کو اپنا اور اپنے نبی کی اتباع کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم جن لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں لگا رکھا ہے مولا کریم دینی اور دنیاوی علوم سے مالا مال فرما دیجئے، علوم نافعہ اعمال صالحات سے مالا مال فرما کر مولا کریم اخلاص کے ساتھ دین کی خدمتوں میں لگا دیجئے۔ مولا کریم جتنے ہمارے بڑے بوڑھے ہیں مولا کریم
سب کو تندرستی عطا فرما کر ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ جتنے ہمارے نوجوان ہیں مولا کریم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر یہ آپ کے کلام کی بات کو سننے کے لیے آپ کے گھر میں آتے ہیں، مولا کریم ان کی جوانی کو قبول فرما لیجئے، مولا کریم ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے، مولا کریم دین کا شوق ان کے اندر اتار دیجئے، مولا کریم ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا جن کا ہم پر حق ہے سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے، مولا کریم آپ کے جتنے بندے یہاں موجود ہیں سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔